سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں ایک مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے اور ڈپریشن کے بارے میں مزید معلومات ہم آپ کو بچانا چاہیں گے۔ ڈپریشن کی علامات میں غم، افسردگی یا اشتعال موڈ کی کیفیت، شدید مایوسی، ناامیدی، کم مائگی کا احساس، زندگی کی سرگرمیوں اور معمولات میں عدم دلچسپی، زندگی سے شدید بیزاری، بغیر کسی سبب یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہانا، نیند کا نہ آنا، انسومنیا، نیند کا بہت آنا، بہت کم آنا یا ہائپو اسپنومنیا، بھوک کا نہ لگنا، بھوک کا بہت زیادہ بڑھ جانا، وزن میں نمایاں کمی یا وزن میں اضافہ، موت کا ڈر، موت کی خواہش، جسمانی تکالیف کی شکایت، خودکشی کے خیالات کا بار بار آنا یا کوشش کرنا، فیصلے کی صلاحیت میں کمی اور توجہ مذکور کرنے میں مشکل، ذہنی دباؤ، بے چینی اور تعلقات میں عدم دلچسپی، طبیعت میں بہت زیادہ سستی یا بہت زیادہ اشتعال وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری نفسیاتی بیماریوں کی طرح ڈپریشن کی بھی 3 وجوہ ہیں۔ نمبر 1 وراثت، نمبر 2 ماحول، نمبر 3 دماغ میں پائے جانے والے کیمیائی مادوں میں کمی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بیماری موروثی بھی ہو سکتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کی طرح ذہنی بیماریوں میں بھی وراثت میں منتقل ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ ماحول ہے۔ خاص طور پر ڈپریشن کے مرض میں بچپن کی دور کا ماحول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلا بچپن میں والدین کا انتقال، ان کے درمیان میں طلاق کی صورت میں یعنی ڈائیورس کی صورت میں علیحدگی، ان کے درمیان تلخ کلامی، لڑائی جھگڑے بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی مایوسی، اداسی، افسردگی آگے چل کر ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ عورتوں میں اس مرض کی وجوہ میں عمر کا بڑھنا، شوہر کی بے اعتنائی، ڈھلتی عمر کے سبب خوبصورتی کا کم ہو جانا، خاندانی جھگڑے اور طلاق کے نتیجے میں شریک سفر سے علیحدگی وغیرہ شامل ہیں۔ ڈپریشن کی تیسری اہم وجہ دماغ کی کیمیائی مادوں میں کمی واقع ہونا ہے۔ ماہرین کے مطابق نیوریپائن فینین اور سیروٹونین عصبی غدود یعنی کہ گلینڈز نیورو اینڈوکرائن سسٹم ڈپریشن کا سبب ہے۔ اکثر شدید ڈپریشن کی حالت میں انسان خاموش، سست اور گمسم ہو جاتا ہے اور بات بے بات رونے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے کسی عصب یا جادو کا اثر سمجھ لیا جاتا ہے جو ایک غلط تاثر ہے۔ یاد رہے کہ ڈپریشن ایک قابل علاج ذہنی بیماری ہے، لیکن اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو انتہائی سنگین صورت حال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کا مریض معالج کے مشورے اور تجویز کردہ دواؤں سے دوبارہ نارمل، صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ دواؤں کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی کے بڑے حوصلہ افزا اور مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویہ کے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا استعمال کسی مستند ڈاکٹر یا فیملی فزیشین کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مرض انتہائی شدید ہو اور مرض کی علامتوں میں ایک علامت خودکشی کی کوشش بھی موجود ہو تو پھر ایسے مریض کو فوراً نفسیاتی امراض کے اسپتال میں معالج کی نگرانی میں داخل کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے معالج دواؤں کے علاوہ الیکٹرو کنولسو تھراپی تجویز کرتے ہیں تاکہ مریض کی خودکشی کی کوشش کو روکا جا سکے۔ ڈپریشن کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرض کی علامات کے بارے میں اپنے معالج کو تفصیل سے آگاہ کریں۔ اپنے مرض اور اس کے علامات کو پہچاننے اور پھر انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کو پابندی سے استعمال کریں
اور ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر دواؤں کا استعمال بند نہ کریں، چونکہ یہ عام ادویہ نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں اچانک ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر بند نہیں کرنا چاہیے۔ ڈپریشن کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی منفی سوچوں کو مثبت سوچوں میں بدلنے کی مشق کرے، اپنے حلقہ احباب کو وسیع کرے، لوگوں سے ملنا جلنا، گھومنا انہیں صحت کے سفر پر گامزن کر سکتا ہے۔ کسی کلب کے ممبر بن جائیں، روزانہ کلب جا کر یوگا کی مشق کریں جو دماغ کو سکون دیتی ہے۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد کسی قریبی پارک میں چہل قدمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ نماز کی پابندی کی کوشش کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ مریض کے گھر والوں، عزیز و اقارب، دوست احباب کو چاہیے کہ وہ مریض کا مناسب علاج کروانے میں مدد دیں اور ان کو صحت مند اور خوشگوار زندگی کی طرف واپس لانے میں خلوص دل سے ان کا ساتھ دیں۔ آخر میں ہم دوبارہ کہنا چاہیں گے کہ ڈپریشن ایک قابل علاج بیماری ہے اور علاج کے بعد مریض صحت کے سفر پر گامزن ہو سکتا ہے۔